آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب زمین پر دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائناسورز رہا کرتے تھے۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل الگ تھا، انسانوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا اور زمین پر صرف قدرت اور ان خونخوار جانوروں کا راج تھا۔ یہ جانور آج کے وقت موجود بلڈنگ سے بھی اونچے ہوتے تھے۔ ان کا جبڑا اتنا طاقتور ہوتا تھا جو کسی انسان کی ہڈیوں کو پلک جھپکتے ہی چکنا چور کر سکتا تھا۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ جانور دنیا کے سب سے خطرناک اور دل دہلا دینے والی مخلوق تھے۔ 170 ملین سالوں سے زیادہ ان جانوروں نے زمین پر حکومت کی تھی، لیکن صرف ایک ہی دن میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس دن ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اور یہ جانور کیوں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، یہ سب جاننے سے پہلے شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سال 1677 کی، جب رابرٹ پلوڈ نامی ایک شخص کو زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فسیل ملا۔ رابرٹ کو لگا کہ یہ پرانے دور میں رہنے والے کسی بڑے انسان کی ہڈی ہوگی، لیکن رابرٹ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز ڈسکور کر لی تھی جو پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دینے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 142 سال بعد یعنی 1819 میں برٹش فسیل ہنٹر ولیم بکلینڈ انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے۔ ریسرچ کے دوران انہیں زمین کے اندر سے لاکھوں سال پہلے سے دفن ایک بہت بڑے جانور کا فسیل ملا۔ انہوں نے اس فسیل کو بڑی احتیاط سے باہر نکالا اور اس پر ریسرچ شروع کر دی، اور پھر 5 سال گزر جانے کے بعد اس فسیل کو ڈائناسور کا نام دیا گیا۔ ڈائناسور ورڈ گریک زبان سے بنایا گیا تھا، جس میں ڈائنو کا مطلب ہے ٹیریبل اور سورس کا مطلب ہے لیزرڈ۔ بس یہ وہ دن تھا جس کے بعد سے زمین کے اندر سے ہزاروں قسموں کے ڈائناسور ڈسکور ہونے لگے۔ ملنے والے فسیل اتنے بڑے اور خوفناک ہوتے تھے جنہوں نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میگالوسورس یہ وہ ڈائناسور تھے جسے سب سے پہلے ڈسکور کیا گیا تھا۔ شروعات میں ان جانوروں کی مختلف طرح کی ڈرائنگز بنائی گئی جو آج کے وقت سے بالکل الگ دکھتی تھی، لیکن وقت گزرتے جیسے ان پر ریسرچ بڑھتی گئی، ان ڈرائنگز کو موڈیفائی کر کے ان کی ایک فائنل اپیرنس تیار کر لی گئی جو آج کے وقت کچھ ایسی دکھتی ہے۔ آج تک 10,000 سے بھی زیادہ ڈائناسورز کے فسیل ڈسکور کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 900 سے بھی زیادہ الگ الگ ڈائناسورز کے اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور ہر سال 45 سے بھی زیادہ ڈائناسورز کی نئی اسپیشیز ڈسکور کی جاتی ہیں۔ حال ہی میں 2021 میں ڈائناسورز کی کچھ ایسی اسپیشیز ڈسکور کی گئی ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی یونیک ہیں۔ ٹیگوسورس 240 ملین سال پہلے اس دنیا میں آیا ہوگا، کیونکہ آج کے وقت تک جو سب سے پرانا فسیل ملا ہے وہ 230 ملین سال پرانا ہے۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل الگ تھا۔ آج کے وقت ارتھ کے میپ میں جو کانٹیننٹس دکھائے جاتے ہیں وہ سب اس دور میں ایک ساتھ جڑے ہوتے تھے، اور صرف ایک سپر کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جسے پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور میں زمین کا کلائمیٹ بہت ہی سوکھا تھا اور زمین پر بہت ہی کم مقدار میں بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ اس پیریڈ کو ٹرائیاسک پیریڈ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب آہستہ زمین پر ڈائناسور جنم لے رہے تھے۔ ٹرائیاسک پیریڈ میں جو ڈائناسور زمین پر شروعات میں آئے تھے وہ سائز میں صرف 2 سے 4 فٹ جتنے بڑے ہوتے تھے، لیکن آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ 201 ملین سال پہلے جب ٹرائیاسک پیریڈ کا اینڈ ہوا تب ان چھوٹے ڈائناسورز کی جگہ بڑے اور خونخوار ڈائناسورز نے لے لی۔ 201 ملین سال پہلے زمین کا کلائمیٹ اچانک سے چینج ہوا تھا، جس کی وجہ سے پینجیا جو کہ ایک سپر کانٹیننٹ تھا وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور اسی وجہ سے ٹرائیاسک پیریڈ کا بھی اینڈ ہوا تھا۔ اور پھر 6 لاکھ سال بعد ایک ایسے پیریڈ کا آغاز ہوا تھا جسے ہم جوراسک پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ 201 ملین سال سے لے کر 145 ملین سال پہلے تک کے دور کو جوراسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر نئی طرح کے ڈائناسورز ابھر کر آنے لگے تھے، اور زمین بڑے خونخوار اور مختلف طرح کے ڈائناسورز کی قسموں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ڈائناسورز سائز میں بہت بڑے اور ہزاروں کیجی سے بھی زیادہ وزنی ہوتے تھے۔ اسی جوراسک پیریڈ میں زمین پر ڈائناسورز کی ایک ایسی نسل نے بھی جنم لیا تھا جو ہوا میں اڑ بھی سکتے تھے، جسے آرکیوپٹیرکس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈائناسور 3 سے 4 فٹ جتنا بڑا ہوتا تھا، جسے پہلی بار 1861 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جوراسک پیریڈ کا بھی دی اینڈ ہوا اور ایک ایسا پیریڈ آیا جسے دی کریٹاشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق 145 ملین سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک کے دور کو کریٹاشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں ڈائناسورز کی بڑھتی ہوئی آبادی نے مزید رفتار پکڑی اور نئی طرح کے ڈائناسورز اس دنیا میں آئے۔ ریپٹرز، آرمر ڈائناسورز، ہربیوورس ڈائناسورز، خونخوار کارنیورس ڈائناسورز، ٹائٹانوسورس جو کہ آج تک اس دنیا میں موجود سب سے بڑا جانور اور سب سے بڑا ڈائناسور تھا۔ 77 ٹن وزنی ارجنٹینوسورس اور ٹی ریکس جو کہ آج کے وقت دنیا کا سب سے مشہور ڈائناسور ہے، جسے بہت سی ہالی ووڈ موویز میں بھی دیکھا جا چکا ہے، وہ بھی کریٹاشیس پیریڈ میں ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ ٹی ریکس کا جبڑا کسی بھی جانور سے سب سے زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے، جو کسی بھی چیز کو لمحوں میں ٹکڑوں میں کاٹ سکتا ہے۔ ڈائناسورز کے علاوہ زمین پر گھاس بھی 70 ملین سال پہلے کریٹاشیس پیریڈ میں ہی اگنا شروع ہوا تھا، اور اس سے پہلے زمین پر الگ طرح کے پودے، پھول اور پیڑ ہوا کرتے تھے۔ کریٹاشیس پیریڈ میں ہی ایک ایسا ڈائناسور بھی دنیا میں آیا تھا جو 80 سے 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا تھا۔ اس ڈائناسور کو اورنیتھومیمس
कोटलस के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार 30 जून 1879 में डिस्कवर किया गया था। इसका साइज 20 फीट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 केजी जितना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी द क्रीटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था, जिसे क्विटज़ालकोटलस के नाम से जाना जाता है। ये डायनासोर 36 फीट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 केजी जितना होता था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। क्रीटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे। जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था और जमीन का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया था। जमीन पर डायनासोर रोजमर्रा की तरह फिर रहे थे। कुछ डायनासोर नींद में थे तो कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा था, वो जमीन की तरफ आता है और जमीन से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड का जमीन पर गिरना क्रीटेशियस पीरियड को खत्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 टाइम्स ज्यादा थी। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के इलाके युकातन पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही वक्त में जमीन से डायनासोर्स को राख बनाकर मिटा दिया था। ये एस्टेरॉयड जब जमीन से टकराया था तो 180 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा जमीन पर बन गया था। इस एस्टेरॉयड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन टाइम ज्यादा थी। इस एस्टेरॉयड ने जमीन का टेम्परेचर लम्हों में 1200 सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे जमीन पर मौजूद डायनासोर जलकर राख बन गए थे। जमीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह जमीन पर बरसी थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जमीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हजारों किलोमीटर के एरिया में आग भड़की थी, जिसने करोड़ों दरख्तों और प्लांट्स को जलाकर राख कर दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाए थे, जिसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ। करोड़ों सालों तक जमीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से जमीन से मिट गए थे और जमीन पर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ था। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।